السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریلی شریف کے اندر ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سازش کی لوگوں نے کوشش کی تھی، بہت بڑا لفڑا بھی ہوا تھا، وہاں دنگا فساد ہونے کے، بہت بڑا دنگا ہونے کے چانس بن چکے تھے، مگر قوانین سخت ہونے کی بنیاد پر، پرشاسن سخت ہونے کی بنیاد پر یہ ساری چیزوں کو روک دیا گیا۔ اور جن لوگوں نے یہ لفڑا کیا، دنگائیوں نے جو دنگا کرنے کی سازش کی کوشش کی، کرفیو لگانے کی کوشش کی، اس کے لیے مکھ منتری جی نے کتنا بہترین بیان دیا ہے اور ایک چنوتی دیتے ہوئے لوگوں کو بتایا ہے۔ اور مکھ منتری کی ایک ایک جملہ چنے ہوئے انہوں نے کہا کہ مولانا بھول گیا تھا کہ کس کا شاسن چل رہا ہے، اور میں جو کرفیو لگانا چاہتا ہوں میں ان کو ایسی سزا دوں گا، ایسا دکھاؤں گا کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی دنگا کرنا بھول جائیں گی۔ اور واقعی حقیقت ہے، یہ دنگا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو ایک محبت کا پیغام دینا چاہیے، نہ کہ کسی قسم کی خرافات کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی دھرم کا ہو، چاہے کسی مذہب کا ہو، ہر کسی کو محبت پریم کے ساتھ رہنا چاہیے اور پریم ہی بانٹنا چاہیے۔ دیکھیے گا ہمارے مکھ منتری جی کا بیان سنیے گا، اور ان کا بیان سن کر آپ کمنٹ میں بتائیے گا کہ ان کا اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے۔ آپ کمنٹ کا میں انتظار کروں گا، دیکھیے گا یوگی جی کیا کہتے ہیں۔ جو بھی پرو اور تیوہاروں میں پتھرو کرے گا، اس کو ہم پہلے سے اس بارے میں کہہ دیں گے کہ اس کو بنا مانگے جہنم میں جانے کا ٹکٹ ہم کاٹ کر کے دلا دیں گے۔ اگر کسی کو جہنم میں جانا ہو تو غزوہ ہند کے نام پر اراجکتا پیدا کرنے کا کچھ پریاس کرے، اور چھدم روپ میں جو لوگ اس پرکار کی گتیویدھیوں میں لپت ہیں وہ بھی کان کھول کر کے سن لیں، دیر سویر چھانگو جیسے حال تو ان کے بھی ہونے ہی ہیں۔ لوگوں کو شانتی اور وکاس اچھا نہیں لگتا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ان کو لگتا ہے جیسے سرکار اب بھی ان کے سامنے جھک کر کے کاریہ کرے گی۔ جب بھی کوئی ہندو پرو اور تیوہار آتا ہے ان کو گرمی آنے لگتی ہے، اور ان کی گرمی کو شانت کرنے کے لیے ہمیں ڈینٹنگ پینٹنگ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ چھیڑو گے تو پھر چھوڑیں گے بھی نہیں، اور ایک بار چھوڑیں گے نہیں تو پھر چھوڑو گے کبھی نہیں۔ آئی لو محمد کہہ کر کے اویوستھا راجنی توڑ پھوڑ کا سہارا لے رہے ہیں۔ اگر اویوستھا پیدا کرو گے، چنڈ منڈ بن کر کے کاریہ کرو گے تو ماں آپ نے مکھ منتری جی کے بیان کو سنا، اور بہترین انہوں نے ایک چنوتی دیتے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور بہترین بات بتائی۔ واقعی دنگائیوں کو ایسی ہی سزا دینا چاہیے تاکہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ کوئی غلط قدم کوئی نہ اٹھا سکے۔ ہمارے دیش کا جو امن شانتی کو خراب کرنے کی کوشش کرے ان کو ایسی سزا دینا چاہیے کہ آنے والی نسلیں بھی غلط قدم اٹھانے کے لیے ایک بار پچھلا اتہاس پڑھ کر تھرا جائیں کہ نہیں، میرے پرکھوں کے ساتھ کیا سزا دی گئی تھی، میں غلط قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ حقیقت ہے، لیکن آج بہت سارے مسلمان اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ تو ہمارا عین ایمان ہے، سب کو محبت کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محبت ہم لوگ ان کو سمجھتے ہیں، مگر وہ محبت اصل میں نہیں، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو لوگ اسلامیہ انٹر کالج جا رہے تھے بریلی شریف کے اندر، جو بھی دنگا ہوا تو جو بینر چھپے ہوئے تھے، ابھی پولیس نے لاٹھی جو چارج کی اس کے بارے میں تو آپ نے جانا ہوگا کہ بینر چھپے ہوئے سب پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام شریف لکھا تھا۔ اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کے نام سے بھی محبت ہونا چاہیے، نبی کے نام سے محبت ہے تو نبی کے نام کی بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے، اور یہی محبت کی علامت ہے کہ نبی کا نام جس محبت سے ہم چومتے ہیں تو اسے زمین پر نہیں گرنے دینا چاہیے۔ ابھی چھوٹے چھوٹے بینر چھپے ہوئے تھے، ہر چھوٹا بڑا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے بریلی میں بھیڑ بھاڑ اکٹھا کر رہے تھے، جب پولیس والوں نے لاٹھی کو چارج کیا تو سارے بینر زمین پر پڑے۔